from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, एहसन इकबाल ने चंद महीने पहले, गलीबन 2 महीने पहले की बात है, कि इस खराब मईशत में खजाने से लाखों रुपए निकलवा के नई गाड़ी खरीदी थी। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? ये वही किरदार है एहसन इकबाल। अब उन्होंने फरमाया है कि हमें जहर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हमें जहर दिया गया और हलवा जो है वो इमरान खान को दिया जा रहा है। जरा देखिए ये किस किस्म का मासूमाना बचकाना बयान है। मैं इसको बेवकूफाना कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा कि मुनासिब नहीं है किसी की दिल शिकनी करना, लेकिन इंतहाई भेदंगा बयान। ये उम्र देखिए, ये ओहदा देखिए और ये ऑब्जर्वेशन देखिए। फरमा रहे हैं कि हमको जहर दिया गया और उनको जो है वो दिया जा रहा हलवा। आप उसके लिए जो दलदल छोड़ के जाएंगे तो वो मर्द जो होती, दलदल जो होती है, उसको आप हलवा समझ रहे हैं। आप इतने मासूम हैं। ये फैसला इनको खुद करना चाहिए। देखिए ए मासूम लगने वाले एक चालाक इंसान, तुम खुद सोचो कि तुमने ये जहर खुद पिया, ये हुकूमत खुद ली, ठीक है ना। अच्छा, आप इतने मासूम थे कि आप जहर खुद खा रहे हैं और चाहते हैं दुश्मन हलाक हो जाए। नहीं, हलाक भी आप होंगे अगर आप जहर खाएंगे। तो ये जहर आपने खाया है और इस हुकूमत के बाद आपका वोट बैंक ऐसे बह के गया है जैसे सैलाब में गरीब के घर की छत और मकान, ऐसे बह गया है। आपकी वो जो शोहरत थी ना कि हम बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और मईशत ठीक कर देंगे, वो सब खुल के सामने आ गया कि ये बिल्कुल निकम्मे लोग हैं। ये सिर्फ करप्शन करने में तेज हैं, बाकी किसी काम में तेज नहीं है। अब मैं मुख्तसर अल्फाज में कह दूं, नून लीग ये चाहती है कि बाजवा साहब इमरान खान को कत्ल करा दें या हम सब मिलकर उसको जहर दे दें और किसी तरह से इमरान से पीछा छूट जाए और ये जहर दें या कत्ल कराएं, जैसे पिछले जमाने में फिल्मों में असलम परवेज साहब हमेशा हीरो को जहर देने की कोशिश करते थे और आखिर में पकड़े जाते थे। ये कुछ सूरत हाल इनकी भी है। लोग देखिए, जिस शख्स की इंडिविजुअल तौर पे या कौम की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हर घंटे नीचे गिरती जा रही है। अब वहां पहुंच गई है जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। इस साल आपके पास $8 अरब जमा होंगे, जो IMF दूसरी जगहों से कर्जा लेकर भी $8 अरब, और इसी साल आपको $30 अरब कर्जों और उनके सूद की अदायगी में देने हैं। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? कोई जीनियस आदमी आप ले आइए और वो मुझे बताए कि इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी। बहुत मुश्किल है। देखिए, इमरान खान ही नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तेजी से श्रीलंका की जैसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्रेडिट गोज टू बाजवा एंड शहबाज। देखिए, जो हुकूमत 6.2 की शरह से जिसकी GDP आगे बढ़ रही थी, उसको ये इन्होंने उतारा और एक ऐसी हुकूमत लाए जिसने 4 महीने में आपके GDP जो है वो 2.3 पर आ गई है। मुझे बताइए कि ये क्या सूरत हाल है कि जब इमरान खान गया था वो $22 बिलियन उसमें छोड़ के गया था खजाने में, आज 8 बिलियन। आपको पता है बांग्लादेश के रिजर्व्स कितने? $44 बिलियन। जरा शर्मिंदा तो हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आज मैं कुछ जली कटी बातें करूंगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, अफसोस इस बात का होता है, इस वजह से ऐसी बातें कहूंगा कि जिस आदमी को अपनी फैमिली चलानी है वो किराए के घर पे रहता है और उसका किराया अगर 12,000 रुपए है और बिजली का बिल 15,000 रुपए आ रहा है तो वो कैसे गुजारा करेगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, लेकिन मसला तो है आपके लिए भी ये कि आप नंगी आंखों से देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, गरीब कैसे तड़प रहा है। ये मसला तो है ना।
دیکھیے شہباز الیکشن کے ذریعے حکومت میں نہیں آئے, باجوہ انہیں لائے, اور ان حالات کا ذمہ دار شہباز سے پہلے باجوہ ہے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں, پھر بھی آپ انہیں حکومت میں لائے, تو آپ کا کردار تو مشکوک ہوگا نا. ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے غور سے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج وہ کیا ہے؟ کرپشن. اور کرپشن کا حل کیا ہے؟ کرپشن کا حل ہے ٹرانسپیرنسی, شفافیت, جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں. آپ جن کو حکومت میں لائے انہوں نے آ کے سب سے پہلے نیب کا ادارہ جو ہے اس پہ تلواریں چلائیں, اس کو ادھیڑ کے پھینک دیا, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتے رہے کہ یہ اپنے اوپر سے مقدمات ختم کرا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا پورا نیٹ ورک دیکھ رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. صاحبوں, جس سوسائٹی میں ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اس کی اکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ایک انڈیویجول کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے اور ایک کنٹری کے لیے بھی. اگر آپ کے پاس ریسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کو آپ نہیں سمجھتے, اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. اچھا ذرا دیکھیے کہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے 20 مشیران کا اضافہ کیا ہے. ابھی 20 لوگوں کو اور حکومت میں لے آئے ہیں. کس لیے لائے ہیں اتنی خراب حالت میں؟ اور ان سب کو سگنل مل گیا ہے کہ حکومت کسی وقت بھی چلی جائے گی, تم جلدی جلدی لوٹ مار کر لو جو کرنی ہے, کسی وقت بھی جا سکتی ہے. ہاں, ہم تمہیں اس لیے مشیر بنا رہے ہیں کہ جب حکومت چلی جائے تو پھر سیاسی طور پہ تم ہمارے اتحادی بننا, اس لیے ہم تمہیں یہ موقع دے رہے ہیں. یہ ہے اصل صورتحال. اچھا اب آئیے سولوشن کی طرف کہ بھئی سولوشن کیا ہے. دیکھیے سولوشن وہی ہے جو چائنا نے اختیار کیا تھا. آپ ایسے ڈھونڈ لیا کیجئے سولوشن کہ بھئی اس صورتحال میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیجیے تو آپ شرم آ جائیں گے کہ یہ اسلامی سزا ہے, آپ کو شرم آنے لگے گی ان سارے حکومتی ارکان کو کہ یہ تو اسلام میں ہے, یہ تو ہے بڑا ہارش ہے, یہ تو پوری دنیا برا مان جائے گی. آپ کو دنیا کی فکر ہے, اپنے ایمان کی, اور اوپر جانے کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. اچھا تو اگر یہ فارمولا نہیں آپ کے کام آتا تو چلیے اس کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچئے کہ وہ ممالک جنہوں نے کرپشن پہ کسی حد تک کنٹرول پایا انہوں نے کیا کیا. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہر سال 400-500 لوگوں کو کھڑا کر کے گولی مارتے ہیں, اور وہ گولی کی قیمت جو ہے اس کے رشتہ داروں سے لیتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی تھی, ہمارے پیسے ضائع ہوئے, یہ گولی کے پیسے تم دو. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کرپشن کو فروغ دیں گے, کرپشن کو آپ نہیں روک سکتے. اچھا دیکھیے کرپشن جو ہے وہ مکمل طور پہ 100% ایلیمنیٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ تمام کنٹریز جو آج فائنینشلی ویل آف ہیں, اچھے ہیں, ان کے وہاں جا کے دیکھیے کہ انہوں نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا ہے. 10-20% جو ہے وہاں پہ بھی ہوگی 10%, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ 90% کرپشن چل رہی ہے, تو 10% شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اچھا باجوہ صاحب, تاریخ لکھے گی یہ بات, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, تاریخ لکھے گی کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو ان سے پیسے نہیں نکلوانے دیے, اور ہمیشہ یہ کہا آپ کرپشن کا زیادہ ذکر نہ کیا کیجیے. اچھا کیوں نہ کیا کیجیے؟ آج دیکھ لیجیے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے شہباز شریف کہ میں جس ملک کو فون کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اس نے مانگنے کے لیے فون کیا ہے. وہ سعودی عرب کا تاریخی قصے ہیں, اس پہ شرم نہیں آ رہی کسی کو. تاریخ لکھے گی, شاید آنے والوں کو شرم آئے کہ آپ کے دوست ممالک نے, جس کو آپ بھائی کہتے ہیں, اس نے صاف صاف کہا یار آپ روز مانگنے آ جاتے ہیں, ہم کو انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے, تو آپ اس پہ محنت کیجئے اور پیسے کما لیجئے. کتنی فیئر بات کہی انہوں نے, برا ماننے کی بات نہیں کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, آپ اس سے پیسے بنائیے, روز آپ پیسے مانگتے ہیں. اور یہ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں اب ہم محنت سے کام کریں گے, آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دیں گے. ڈرامہ ڈرامہ ڈرامہ, حاصل کیا ہوگا ڈرامہ؟ کچھ بھی نہیں, بے عزتی. کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں. اچھا ایک اور بہت اہم چیز, یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا, اس نے چوروں کو چوری کا قانونی حق دے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سندھ میں بیٹھا سارے پیسے کھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو 8ویں ترمیم میں لکھا ہے, میرا اختیار ہے, میں جو جی چاہے کروں.
ارے تم غریبوں کی لاشوں پہ جو ہے نا وہ سیاست کر رہے ہو اور غریب تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا. عمران خان کو 2/3 میجورٹی دلائی جائے, اللہ کرے اس کو 2/3 ملے تاکہ وہ آ کے اس 18ویں ترمیم کو جو ہے صحیح کرک کرے کہ بھائی یہ سارا پیسہ تو یہ چور اچکتے اوپر والے کھا جاتے ہیں, چاروں صوبوں کے, ایک کے نہیں چاروں صوبوں کا یہی حال ہے. تو اس کو روکا جائے. اب وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, مارک ٹوین نے, مجھے یہ یاد نہیں کہ کس پس منظر میں کہی تھی, لیکن بات ان کی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا وی ہیو دا بیسٹ گورنمنٹ منی کین بائی. اچھا, انہوں نے جس پہ بھی یہ سارکاسٹک ریمارکس دیے جب کہ ہمارے لیے یہ بالکل اپروپریٹ لگتے ہیں کہ وی ہیو دا بیسٹ گورنمنٹ منی کین بائی. خریدتے ہیں, آپ کے سینیٹرز بکے ہوئے ہیں, آپ کے وہاں کون نہیں بکا ہے اور کون نہیں ہے ایسا جو بکنے کے لیے تیار نہ ہو, اور جو بکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اب یہ رب ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے, اللہ اس کی عمر حیات دے اور مزید بہتری کے کام لے لے پاکستان سے. یہ میرے خیالات ہیں, اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. ہمارا ٹی وی یہ یوٹیوب پہ شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.